بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غازیوں کے گھوڑوں کی قسمیں ذکر کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ غازیوں کے گھوڑوں کی قسمیں ارشاد فرما کر فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، نعمتیں استعمال بھی کر رہا ہے، نعمتیں کھا بھی رہا ہے، نعمتیں اس کے پاس موجود بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مکر جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ناشکرے سے مراد وہ گناہگار انسان ہے کہ جس رب نے اسے صحت دی، اسے جسم دیا، اسے عقل اور وجود کی نعمت دی، اس کے باوجود بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ ناشکرے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ زبان سے کہے کہ مجھے نعمتیں نہیں ملی، بلکہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ عمل سے ہی ناشکرا ہونا بندے کا ثابت ہوتا ہے کہ وجود اللہ نے دیا لیکن اس وجود کو غلط استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، ہمت دی، وجود دیا، طاقت دی، سب کچھ دیا، لیکن اسے اچھے کاموں میں استعمال نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور مقصد حیات انسان کا صرف عبادت ہے۔ عبادت چھوڑ دینا، باقی سب کام کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جو مصیبت کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ اور کبھی کوئی سالوں بعد کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو اس کو لے کے بیٹھ گئے، اور اس پر لوگ ایسی نازیبا کلمات کہتے ہیں معاذ اللہ، جیسے بھی دیکھے اللہ کو ہم ہی نظر آئے تھے کہ ہمیں ہی مصیبت میں ڈال دیا، معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہنا۔ اللہ کو کوئی اور تو ملا ہی نہیں، پہلے غربت نے مارا ہے، پھر مصیبتوں نے مارا ہے، کسی مالدار پر مصیبت کوئی نہیں آتی، اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بری بات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ مصیبت پر تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، آزمائشوں پر صبر و شکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نعمتوں پر جناب شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اور مصیبتوں پر، آزمائشوں پر ہم صبر کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صبر اور شکر کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جو مصیبتوں کو یاد کرے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ کبھی کوئی ایک مصیبت آ گئی تو پچھلی ساری نعمتوں کو بندہ بھول جاتا ہے، بھول بیٹھتا ہے، تو یہ ناشکرا انسان ہے۔ فرمایا اور ارشاد فرمایا بے شک اس بات پر ضرور وہ خود گواہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بے شک وہ انسان ناشکرا ہونے پر خود اپنے عمل سے گواہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں بھی دیں لیکن پھر بھی ناشکری کر رہا ہے، تو وہ عمل سے وہ خود گواہ ہو رہا ہے اس بات کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرے ہونے پر خود گواہ ہے کہ انسان کو نعمتیں اللہ نے دیں، بندہ ناشکری کر رہا ہے تو اس پر اللہ خود گواہ ہے کہ نعمتیں اسی نے دیں، اب بندہ اس کی ناشکری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے تو رب العالمین اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ تو
تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان مال کی محبت اور اس کی طلب میں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہے، جبکہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں بہت کمزور ہے۔ تو کیا مال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں چاہتا کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جو حقیقت سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، اندر کی بات باہر آ جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک ان کا رب قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، ان کے اعمال، ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہے کہ پہلے بھی اللہ خبر رکھنے والا تھا اور اب بھی خبر رکھنے والا ہے، ہمارے اعمال پر بھی، ہماری نافرمانیوں پر بھی، ہماری شکر گزاری پر بھی، ہماری ناشکری پر بھی اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ غافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے سخت دل ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت میں آ کر بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غافل انسان ہے، کیونکہ مال کی محبت یہ سختی دل کا باعث ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نرمی کا سبب ہے۔ مال کی محبت بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو تو بندے کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ فرمایا دیکھو یزید، فرعون، شداد جانوروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے، کیونکہ ان کے دل میں مال کی محبت تھی۔ مال کی محبت نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ غافل انسان مال کی محبت میں سخت دل اور دین میں جو نرم ہوتے ہیں، یعنی دین میں سختی برداشت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں سخت دل۔ اسی لیے عام طور پر لوگ دنیا کے لیے وہ مشقتیں جھیل لیتے ہیں لیکن دین کے لیے مشقتیں نہیں جھیلتے۔ مالدار ہونا سخت دل، مالدار ہو جاتا ہے بندہ تو پھر سخت دل ہو جاتا ہے۔ جب سخت دل ہو جاتا ہے تو پھر دین سیکھنے میں جو مشکلات آتی ہیں، دین سمجھنے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اسے وہ دین مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دین کی مشکلات بندہ سیکھ لے تو اس پر عمل کرنا بندے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ دین مشکلات میں ڈالتا نہیں، مشکلات سے نکال کے بندے کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ تو جس کا دل غافل ہوتا ہے تو اسے دین کی بات مشکل لگتی ہے، اسے دین مشکل لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین مشکل نہیں، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، تو دل کی سختی اسے تمام چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں۔ فرمایا خیال رہے کہ مال کی محبت 4 طرح کی ہے۔ پہلی محبت حب ایمانی، یعنی حج کی خواہش رکھتا ہے، حج کرنے کے لیے وہ مال کو جمع کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے حب نفسانی، یعنی اپنے آرام اور سکون کے لیے اس کی رغبت مال کی طرف ہے۔ اور تیسرا ہے حب طغیانی، یعنی محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا ہے حب شیطانی، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال کی محبت اس کے دل میں ہے۔ کہا کہ آخری 2 محبتیں یہاں مراد ہیں، یعنی پہلی قسم کی محبت یہ عبادت ہے کہ وہ حج ادا کرنے کے لیے مال جمع کر رہا ہے، نیک عمل کرنے کے لیے مال جمع کر رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مال جمع کر رہا ہے۔ بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو، میں ہر نیک کام میں اس کو خرچ کروں گا، تو فرمایا یہ عبادت ہے اور یہ اچھی عبادت اور یہ مال کی محبت اچھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا انی احببت حب الخیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت خیر کا ذریعہ ہے، اسی لیے اسے خیر فرمایا۔ اور صوفیاء کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے کہ جو دل کو بھر دے کہ منعم کی محبت کی جگہ نہ رہے، اتنی محبت دل میں مال کی آ گئی کہ اللہ کی محبت بھی دل سے ختم ہو جائے۔ فرمایا یہ محبت بری ہے۔
اگر اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ اللہ کی محبت غالب رہے، مال کی محبت غالب نہ ہو، یہ اس صورت میں ہوگا کہ مال آئے اور اسے راہ خدا میں لوٹاتا رہے، مال آتا رہے اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہے، مال آتا رہے اسے اچھے کاموں میں خرچ کرتا رہے، مال آتا رہے اپنا حرام کاموں میں خرچ کرنے سے بچے، تو اس صورت میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی محبت غالب ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ محبت بھی اچھی ہے، ایسا مال جمع کرنا بھی اچھا ہے، اور یہ عین عبادت ہے۔ تو فرمایا اتنی محبت دل میں نہ آ جائے کہ پھر منعم کی محبت کی جگہ نہ رہے، منعم سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں نہ رہے، تو فرمایا ایسی کسی چیز سے محبت نہ کرنا۔ اور فرمایا اندرون دل صرف یار کی محبت میں ہو، وہاں کوئی اغیار نہ ہوں، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں۔ کشتی پانی میں رہے تو سلامت رہتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دل ہے اللہ کی یاد کے لیے، اگر اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد دل میں بسا دی تو دل ڈوب گیا، پھر بندہ غافل ہو گیا۔ دل کو خالص اللہ کی محبت کے لیے رکھنا ہے، باقی ساری محبتیں باہر رکھنی ہیں، تو صورت میں ایمان بھی کامل اور یہ عبادت کی لذت بھی اور عبادت کی شیرینی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، دین کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔